پچھلی آیات میں آیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب خرچ کرنے والوں کی خرچ کرنے کی مثال کو بیان کیا ہے. فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایسے ہے جیسے مثال ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، اگاتا ہے وہ دانہ 7 خوشے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم رکھنے والا ہے. جس طرح کسان اور کاشتکار ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور ایک دانے سے مثال کے طور پر ایک خوشہ نکلتا ہے، بعض کا زیادہ خوشے بھی نکلتے ہیں، تو ایک خوشہ بھی اگر نکلے تو اس ایک خوشے یعنی سٹے میں 100 دانے ہوں تو ایک دانے سے 100 دانہ نکلتا. تو جس طرح ایک دانے سے 100 دانہ نکلتا ہے، ایسے ہی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں کہ وہی اتنا ہی، بلکہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر کے واپس کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا، پھر نہیں وہ پیچھے لاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے احسان جتلانے کو، وَلَا أَذًا، اور نہ ہی تکلیف دینے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں فرمایا کہ مال تو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اس کے بعد نہ تو احسان جتلانا ہو اور نہ ہی تکلیف دینا ہو. کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، ویسے تو ہر نیکی اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. جو بھی نیکی ہے، نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 2 اخلاص ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ کیا جائے، اور اتباع سنت کے مطابق. تینوں چیزوں کے شروع میں الف آتا ہے. یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان، اخلاص، اتباع سنت. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اس میں کوئی نہ تو دکھلاوا مقصد ہے اور نہ ہی یہ مقصد ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں یہ میری تعریف و توصیف کرے گا، تو پھر وہ واقعتاً اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہوتا ہے. اگر کسی نے خرچ کرنے کے بعد منن، جیسے اس آیت میں آ رہا ہے، احسان جتلا دیا، سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال کے بعد بھی اگر احسان جتلا دیا کہ تمہارے ساتھ میں نے یہ نیکی کی تھی، وہ ساری اس کی نیکی ضائع ہو جائے. ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف دے کہ اس کو تانے مارے، یہ بھی نہ کرے. تو پھر فرمایا یاد رکھو ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائیں گے. قول معروف، بات کہہ دینا اچھی، ومغفرت، اور بخشش، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے تکلیف دے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف بردبار ہے. کہ ایک یہ ہے کہ آدمی صدقہ تو کرتا ہے لیکن صدقے کے بعد کسی کو تکلیف بھی دیتا ہے، ساتھ اس کو تانے مارتا ہے، اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے، یا کوئی رشتہ دار عزیز و قریب بھی ہے یا کوئی انجانا آدمی ہے. تو صدقہ اگر کرنا ہے تو پھر اس کے بعد تکلیف نہ دو، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ صدقے سے بھی بہتر ہے تم صدقہ نہ ہی کرو. قول معروف، اچھی بات کہہ دو کہ بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری مدد کرے. کوئی مانگ رہا ہے، تم دے نہیں سکتے، یا تم سمجھتے ہو کہ یار یہ میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ تم دو بھی پھر تکلیف بھی بجو، اس سے بہتر یہ ہے اس کو کہہ دو بھائی اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے. یہ کہنا بہت بہتر ہے. اسی طرح پھر پہلی بات جو پہلی آیت میں آئی تھی کہ کسی کو تکلیف دے کر احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، اسی مضمون کو اس آیت میں دوبارہ دہرایا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ پھر اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مثال سے سمجھو کہ تمہارے صدقات کیسے ضائع ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کا مضمون یہ ہے، عنوان میں ترجمہ کرتا ہوں بعد میں، کہ جیسے ایک چٹان ہے اور اس چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے کافی زیادہ۔ مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی ڈالیں تو وہ اگنے لگ جاتی ہے۔ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت نشو و نما کی صفت رکھی ہے۔ اب وہ چٹان کے اوپر مٹی ہے، مٹی کے اوپر جو ہے کوئی دانہ وغیرہ ڈالا گیا جس کی وجہ سے اس میں وہ فصل ہوئی، کوئی جو ہے اس میں پیداوار نکل آئی۔ اب یہ ہے یکدم انتہائی تیز بارش آئی، اتنی تیز بارش آئی کہ وہ چٹان کے اوپر سے جتنی مٹی تھی وہ ساری اس میں جو پیداوار ہے مٹی سمیت سب بہا کر لے گئی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایسے لوگوں کی جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد اگر احسان جتلاتے ہیں اور کسی کو تکلیف دے کر تانے مارتے ہیں تو ان کا وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جیسے مثال ہے اس شخص کی جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہیں مان رکھتا اللہ پر آخرت کے دن پر، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال چٹان کی۔ اب اس میں آ رہا ہے نہیں مان رکھتا اللہ پر اس کے اور آخرت پر، یعنی کافر ہے۔ پھر تو کافر بھی تو نیکی کے کام کرتے ہیں، کافر بھی بڑے بھلائی کے کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے پہلا حکم یہ ہے وہ ایمان لائیں۔ اگر وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، اگر وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہ نیکیاں تو ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب ضائع۔ تو مثال اس کی ایسے ہے جیسے مثال ایک چٹان کی، اس پر اوپر مٹی ہے، فاصابہ وابل، بس پہنچ گئی اس کو تیز بارش، فترکہ صلدا، پھر چھوڑ دیا اس بارش اس چٹان کو صاف شفا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر ان چیزوں سے جو وہ کماتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ اب یہ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو سیو کریں، ان کو محفوظ۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیوں کو سیو کرنا، محفوظ کرنا یہ مشکل ہے۔ عام طور پر شیطان اور نفس انسان کو یہ دیکھتے ہیں جب یہ بہت نیکیاں کر رہا ہے تو کہتا ہے نیکیاں تو کر رہا ہے، اب اس کی نیکیوں کو میں ضائع کرواؤں، تو وہ ریاکاری سے احسان جتلا کر اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے میں دیا کرتا ہوں جیسے ایک آدمی ایک توڑا آٹے کا دکان سے لے، اس کے نیچے سوراخ ہو، تو وہ آٹے کا توڑا لے کر گھر جا رہا ہے، نیچے سے وہ آٹا نکلتا جا رہا ہے، اگر وہ گھر پہنچا تو سارا تھیلا خالی ہو چکا تھا۔ اسی طرح نیکی اگر کر کے احسان جتلاتا رہا، ریاکاری کرتا رہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ تم ایسے نیکی کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ کرے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور ہمارے ہاں اردو میں کیا مثال دیتے ہیں کہ نیکی کر گڑھے میں ڈال، بلکہ نیکی کر سمندر میں ڈال، کہ سمندر کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر اس کی واپسی نہیں ہو۔ اس طرح یعنی بھول جاؤ، سمجھ لو کہ میں نے کی نہیں، تو پھر اللہ کی ہاں وہ نیکی قابل قبول بھی ہے اور بے انتہا اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔